اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہر منگل کو میں لائیو حاضر ہوتا ہوں، جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر گفتگو کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے. جو نئے احباب ہیں ان کے لیے میں ہر بار کی طرح اس بار پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو سکتی ہے، ان کو آپ کی بات سے نفع ہو سکتا ہے، تو آپ ہمارا جو فیس بک پر اس وقت لائیو چل رہا ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال یا اپنی رائے لکھ دیجئے، تو وقت مقررہ پر میں اس کا جواب شامل کر لوں گا. آج جو گفتگو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے لوگ، ہمارے افراد یعنی ہم لوگ کسی وجہ پر یا بغیر کسی وجہ کے کسی نہ کسی سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو عادت ہے اپنا موازنہ کسی کے ساتھ کہ کسی نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر لوں، کوئی یوں کامیاب ہوا تو میں بھی یوں کامیاب ہو جاؤں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یہ عادت ایک مذموم عادت ہے. میں اکثر یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ جس طرح اللہ کریم نے ہمارے چہروں کو مختلف بنایا ہے، اسی طرح اللہ کریم نے ہمارے نصیب اور ہماری صلاحیتوں کو بھی مختلف بنایا ہے. کبھی بھی اپنی صلاحیت کو اور اپنے نصیب کو کسی اور کی صلاحیت یا کسی اور کے نصیب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کسی سے موازنہ کرتے ہیں یا کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے ہرانا چاہتے ہیں، بعض اوقات اسے دکھانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم، میں بھی کچھ ہوں یا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. یہ بہت بری بیماری ہے، بہت گندی بیماری ہے. اس سے اپنا پیچھا چھڑوائیے. آپ کو ضرور، میں اکثر ایک جملہ یوں بھی طلباء کو کہا کرتا تھا کہ جو لوگ مجھ سے جیتنا چاہتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں، بلکہ سبھی کے سب وہ ہیں جنہیں میں ہرانا ہی نہیں چاہتا. تو جب میں انہیں نہیں ہرانا چاہتا تو وہ مجھ سے جیت کر کیا کریں گے؟ مقصود اس کا یہ ہوتا تھا، یہ بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی کہ مقابلہ نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے. جس کا جو نصیب ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. عربوں میں یہ جملہ کہا جاتا ہے ان نصیب یصیب. نصیب جو ہے وہ پہنچ کے رہتا ہے. اگر آپ کسی سے اپنا موازنہ کریں گے پھر ہو سکتا ہے آپ اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکائیں، اسے آپ تنگ بھی کریں، ہو سکتا ہے آپ اپنا کوئی گروپ بھی بنائیں، ہو سکتا ہے آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں. یہ چیزیں آپ کے سکون اور آپ کے اطمینان کو برباد کر دیں گی. وہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے آستین کے سانپ. آپ جانتے ہیں آستین کے سانپ کہاں نہیں ہوتے، اپنے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات نا سمجھی میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرنی، ان کے ہاتھ نہیں کاٹنے، بلکہ ان کو محبت کا پیغام دینا ہے. ایک نظم میری بڑی پسندیدہ نظم ہے ڈاکٹر احمد خلیل صاحب کی، خوب لکھا انہوں نے. کہتے ہیں کوزہ گروں کے دستے ہنر کاٹنے کے بعد، کوزہ گروں کے دستے ہنر کاٹنے کے بعد
ہائے قفس کا کھولنا پر کاٹنے کے بعد، قفس پنجرے کو کہا جاتا ہے، اب گھونسلوں کو دفن کیا جائے یا نہیں، یہ کون سوچتا ہے شجر کاٹنے کے بعد، نیزے پہ آ کے اور بڑا لگ رہا ہوں میں، تم نے تو قد بڑھا دیا سر کاٹنے کے بعد، ہم خواہشوں کے گرد صدا گھوم گھوم کر، ہم خواہشوں کے گرد صدا گھوم گھوم کر اب بھی وہیں کھڑے ہیں سفر کاٹنے کے بعد، دل دل لکھا ہے خط میں کہ دلدل عجیب ہے، دل دل لکھا ہے خط میں کہ دلدل عجیب ہے، ہم کیا پڑھیں گے زیر زبر کاٹنے کے بعد، پیارے نئی نئی یہ محبت ہے دل نشیں، یہ جو آج کل محبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، مجازی محبت، یہ آج کل جو محبتیں ہیں یہ بیسیکلی محبتیں عموماً نہیں ہوتی، ہوس پرستیاں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیارے نئی نئی یہ محبت ہے دل نشیں، آگے لہو پیے گی جگر کاٹنے کے بعد۔ آخری جو شعر ہے جس سے مجھے یہ نظم یاد آئی، آستیں کے سانپ، کہتے ہیں بے جانا آستیں کے پالوں سے ڈر خلیل، بے جانا آستیں کے پالوں سے ڈر خلیل، قاتل ہے ان کا زہر مگر کاٹنے کے بعد۔ تو تھوڑی احتیاط کر لیجئے، کاٹنے ہی نہ دیجئے، اپنی زندگی کو یوں بسر کیجئے۔ تو جب آپ کسی سے اپنا موازنہ کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں میں مبتلا بھی ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ میرا کسی سے موازنہ نہیں، جو آپ کے پاس ہے، یعنی جو میرے پاس ہے، جو آپ سب کے پاس ہے، اس پر راضی رہیں۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں مقابلے بازی، موازنہ کرنا، کسی کو پیچھے کرنے کے لیے رفتار بڑھانا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کا یعنی یہ آپ کی سوچ ہی نہ ہو کہ میں نے کسی کو ہرانا ہے۔ ہاں ایک ہے، وہ بڑا خبیث ہے، اس کو ہمیں ہرانا ہے، میں بھی اس کو ہرانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اسے ہرانا بنتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑیے، وہ نفس امارہ جو رسوا کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس نفس کو رسوا کرنا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلت پر پیش نہیں کرنا۔ تو لب لباب یہ ہوا ابتدائیہ کا کہ ہمیں کسی کے ساتھ اپنا مقابلہ نہیں کرنا، موازنہ نہیں کرنا، جو اللہ نے دیا ہے فرحون، اس پر فرحت میں رہنا ہے، خوشی میں رہنا ہے، اطمینان میں رہنا ہے، اضطراب میں نہیں جانا۔ اسی کو کہا جاتا ہے نزول سکینہ، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلوب پر اطمینان کو نازل فرما دیتا ہے، اور پھر اس سے آپ کو اطمینان اور سکینہ حاصل ہوتا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت اور شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب۔ ایک سوال جو ہے وہ سب سے پہلے پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس آیا تھا، میں نے نوٹ کر لیا تھا، اس کا جواب شامل کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب عمر سفیر رضوی صاحب۔ سوال یہ تھا کہ 6 کلمے کہاں سے ثابت ہیں؟ حوالہ جات کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں یہ جو 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب سے لے کر 6 کلمے تک، ان 6 کلموں کے بارے میں یعنی جس ترتیب سے یہ کلمے موجود ہیں اور جو انہیں باقاعدہ نام دیے گئے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ یہ کس نے بنائے، اس کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی۔ یعنی کوئی ایسا اسپیسیفک نام نہیں ہے کہ فلاں امام نے، یعنی امام اعظم نے یا امام طحاوی نے یا امام شافعی نے یہ 6 کلمے بنا کے دیے ہوں، اس طرح کی کوئی تصریح ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ چونکہ یہ 6 کلمے مسلمانوں میں رائج ہو گئے، اور یہ جو 6 کے 6 کلمے ہیں، ان میں اسلام کے بنیادی اصول کو بیان کیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا بیان ہو گیا، محمد رسول اللہ یہ بیان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، پھر اسی طرح کفر کا رد بیان کیا گیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو بنیادی اصول اور احکام ہیں انہیں بیان کیا گیا۔ اب گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 کلمے اپنی اصل صورت میں اسی ترتیب اور انہی ناموں کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتے۔
ایون جو دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اس میں بھی ہمیں نہیں ملتے. بعد میں اس کے بارے میں ایک اندازہ میں مطلب سوچ رہا تھا تو یوں لگا کہ کسی نے یہ ترتیب دی ہوگی، خوبصورت ترتیب ہے، اور اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پہلو کی وجہ سے اسے روکا جائے، منع کیا جائے، تو علماء نے اس کو جاری رکھا اور بعد میں یہ پھر امت مسلمہ میں عام ہو گئے. تو آپ کے سوال کا پہلا جواب یعنی ون لائنر یہ ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک بندہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں کہ فلاں نے یہ 6 کلمے بنائے تھے. البتہ ان 6 کلموں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. جیسے کلمۃ لا الہ الا اللہ یہ الفاظ موجود ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، محمد رسول اللہ یہ الفاظ موجود ہیں، اور کچھ الفاظ 6 کلموں میں ایسے ہیں جو مقاصد شرع کے مطابق ہیں. کبائر کا بیان ہے، اس سے پناہ طلب کی گئی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں سری گناہوں سے، اعلانیہ گناہوں سے. تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. لہذا اگر کسی کو یاد ہیں، اور ہمارے یہاں بچوں کو یاد کروائے جاتے تھے تاکہ ان کے ذہنوں میں ایک اجمالی خاکہ اسلام کے حوالے سے آ جائے اور وہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں کی معرفت حاصل کر لیں، بس یہ مقصود تھا. اب اگر کوئی بالفرض 6 کلمے یاد نہیں کرتا یا کسی کو یوں ذلیل کیا جاتا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں 6 کلمے ہی یاد نہیں ہیں. پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر 6 کلمے سنے جاتے تھے، اور اگر دلہا کو 6 کلمے یاد نہیں ہوتے تھے تو قاضی صاحب انہیں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ذلیل کرتے تھے کہ تم نکاح پڑھوانے کے لیے آ گئے ہو اور تمہیں 6 کلمے یاد نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں جو کہ بالکل غلط ہیں. اب ہم جیسے نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہم تجدید ایمان کے مخصوص الفاظ دہروا دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھوا لیتے ہیں. تو 6 کلمے یاد نہ ہونا یہ کوئی اس کے کمزور مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک اچھی چیز تھی جو چلتی رہی، اب اس کا مطلب اس طرح کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے اسکولز میں، مدرسوں میں باقاعدہ یہ سلسلہ ہوتا تھا. تو بہرحال ایک اچھی چیز امت میں رائج ہو گئی، اسے آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس ترتیب کے ساتھ نہیں مانتا تو یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. چلیں جی، آج کے جو سوالات ہمارے ساتھ احباب موجود ہیں ان سوالات کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جمیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد آپ کا میسج میری نظروں میں آ رہا ہے. اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ ارشد رضا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بڑا کرم ہے بھیا، اور آپ کی دعائیں ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اس کے بعد ہیں عمر جمیل صاحب. حضرت کسی نے کوئی کفریہ بات بکی، ٹھیک ہے، پھر تجدید ایمان کر لیا، اب اس کے نیک اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور اس کی جو بیعت ہے ختم ہو جائے گی؟ اہم سوال ہے. دیکھیں، کفریہ معاملے میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ چلتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ کی رضامندی لکھ دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور اللہ کریم ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اسی لیے کفریہ معاملات کے حوالے سے بہت ڈرنا چاہیے. اور کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ما قبل کو منہدم کر دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کلمہ کفر سرزد ہو جائے تو تجدید ایمان بھی ہوگا، یعنی نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا. اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ہوگا. اگر مرید ہے تو تجدید بیعت بھی ہوگی. تو اب اگر بالفرض کسی سے کلمہ کفر سرزد ہوا تو حکم یہی ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا اور تجدید ایمان بھی کرے گا. اب اس کے جو ما قبل کے اعمال تھے اس میں عند القاضی، جسے ہم کہتے ہیں قضاءً، فتویٰ یہی ہے کہ وہ منہدم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کریم ہے،
وہ نیتوں کو جاننے والا ہے. اگر غیر ارادی طور پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ رب چاہے تو پھر بھی جزا اور ثواب عطا فرمائے. تو اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں یا یوں اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کفریہ جملہ نکلے اور ہم برباد ہو جائیں. اب تو ہمارے ہاں اتنی بے احتیاطی ہو گئی ہے کہ گانوں کے اندر کفریہ اشعار شامل کر دیے گئے. یعنی ایسے شعراء کے اشعار ہوتے ہیں کہ جن میں محبوب کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کسی بھی حال میں کفریہ جملہ کہے گا یا اس پر راضی ہوگا تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. زبان کا درست استعمال یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی بیماری ہوتی ہے نا، بولتے چلے جانا، وہ ذلیل بھی ہوتے رہتے ہیں بول بول کے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے. تو وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، پہلے تولو پھر بولو. آپ چپ رہ کر کبھی پشیمان نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن بول کر آپ بڑے پشیمان ہوئے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنا ہنر دکھانا ہے کسی کو کہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، مجھے بھی گھیرنا آتا ہے، میرے منہ بھی زبان ہے، تو پھر بھی آپ اسے محتاط طریقے سے استعمال کریں. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد کون ہیں جناب ہمارے ساتھ؟ پیر زادہ محمد شاہ زیب اجملی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بھیا. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ کریم آپ کو اپنے کرم خاص میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ کون ہیں؟ جناب عالی. کہاں گئے سوالات؟ فدا بلوچ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، عرض یہ ہے کہ حالیہ ایک عالم دین نے اپنے سابقہ الفاظ کو واپس لیا ہے. ایسے میں کچھ ایسے لوگ شور مچا رہے ہیں جن کو سنی ہی نہیں سمجھا جاتا. تو اس بارے میں اپنی رائے عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. بالکل ایسا ہی ہے فدا بلوچ صاحب. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج صبح جب میں جاگا اور میں نے تھوڑا واٹس اپ وغیرہ کھولا تو میسیجز موصول ہوئے کہ لاہور میں حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت ظلہ العالی کے ساتھ متعدد علماء کرام تشریف فرما ہوئے. غالباً یسٹرڈے کی بات ہے. اور جو انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے ان الفاظ سے انہوں نے رجوع کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت میں اس اتحاد کی فضا کا قائم ہونا یہ بڑا خوش آئند ہے. اور جو لوگ پہلے بقول آپ کے اچھل رہے تھے کہ جی یہ توبہ کریں، رجوع کریں، الفاظ واپس لیں، تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی کہ رجوع بھی کر لیا، الفاظ بھی واپس لے لیے اور اپنے الفاظ سے جو ہے وہ ڈسٹینس بھی کر لیا کہ میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں. تو یہ اچھی بات ہے اور جو مثبت لوگ ہیں وہ اسے اچھا ہی لیں گے. دوسری بات یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمارا جو مسلک ہے اہل سنت و جماعت، ہم نے مل کر اسے مضبوط کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم نے اسے کمزور کرنا ہے. ہمارے مسلک میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اور چائے سے زیادہ جو ہے وہ پیالی کا گرم ہونا. تو وہ انتشار اور افتراق کی فضا قائم کرتے ہیں. تو عوام الناس سے میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں میں مبتلا مت ہوئیے. دیکھیں، جن لوگوں نے، جن معزز علماء کرام نے دین اسلام کو اپنی زندگی دی، مثلا مفتی منیب الرحمان صاحب دین میں ضعیف العمر ہو گئے، بیمار ہیں، اس کے باوجود سفر کر کے جا رہے ہیں. دیگر علماء کرام ہیں، ہمارے شہر کراچی کے حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہیں، آپ نے بہت محنت کی اور آپ کی جو محنت ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں گزشتہ تقریباً کم و بیش 1 سال پر مشتمل ہے.
اور اس کے بعد یہ موقع آیا، ڈاکٹر صاحب کو بھی بٹھایا گیا، انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب اسے مزید انتشار بنا کر کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ دین کو نفع دینا چاہتے ہیں یا نقصان دینا چاہتے ہیں؟ یا مسلک کو نفع دینا چاہتے ہیں یا نقصان دینا چاہتے ہیں؟ جب بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس بات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہر ایک کو مسلک سے اور اہل سنت سے نکالنا ہے؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک اچھا کام ہوا، خوش ہو جائیے اور انتشار مت کیجیے، افتراق مت کیجیے۔ اب یہاں پر کچھ اور جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ آئیں گے کہ یہی بات اس گروپ کے لیے کیوں نہیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے دیدہ دلیری اور زبان درازی کرتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہی ماننا ہے کہ جو مسلک کے بڑے علماء ہیں، یہ ان کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ اندرون خانہ سب لوگ جن کا رجوع ممکن ہے، جن سے غیر ارادی طور پر غلطی سرزد ہوئی اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ میں توبہ کے اندر اور رجوع کے اندر، بلکہ میں مسلک کے اندر دینی حوالے سے کسی بھی مقام یعنی کسی بھی حوالے سے پسندیدگی کا قائل نہیں ہوں۔ جو بات صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے، اور جو بات غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے بلا امتیاز۔ البتہ حدود شرع کی رعایت اور سیاق و سباق کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علماء کو چاہیے کہ ایک بار بیٹھ جائیں، بیٹھک کر لیں اور بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں۔ جس قدر ممکن ہو اہل سنت کا اتحاد ہونا چاہیے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں کے لیے، یعنی عوام الناس کے لیے۔ دیکھیں، مذہب میں نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مزاجن فتنہ بن جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کبھی اس کی پگڑی اچھالنا، کبھی اس کی پگڑی اچھالنا، کبھی اس کے خلاف بولنا، کبھی اس کے خلاف بولنا اور انتشار کرنا، اور وہ دین کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے، اور دین کے نام پر آپ فساد فی الدین کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا ہی نہ ہوں۔ یعنی اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی یہ توبہ قبول نہیں ہے چونکہ اس میں الفاظ یہ نہیں، یہ ہونے چاہیے تھے، آپ کے مسلک کے سب سے بڑے عالم دین جنہیں آپ مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان کو ہٹا کے آپ کو بٹھا دیں؟ ٹھیک ہے، سفید ریش علماء کرام تشریف فرما تھے، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے، ان کے جگہ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آئے الفاظ اور آپ کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیں تو آپ اپنی من پسند الفاظ سے توبہ کروائیں گے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ عوام الناس اپنے آپ کو دور کر لیں ایسے لوگوں سے، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے بتایا گیا آج دن میں کال کے ذریعے بھی، اور کچھ دیگر ذرائع ہیں جہاں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں پر وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انتشار کر رہے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ کہ آپ جواب نہ دیجیے۔ دیکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے پیج پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات لکھتے ہیں، اعتراضات لکھتے ہیں، اور میرے پاس ایسے جواب ہوتے ہیں کہ اگر میں وہ دوں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ٹھاک طبیعت میں صاف کر دوں، لیکن میں ضبط کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اتفاق کیجئے، میری ایک رائے ہے وہ میں نے پیش کر دی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو فبیہا، سمجھ میں نہ آئے تو محبت کے ساتھ فتو جا، راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی پر تھوپے نہیں، زبردستی نہ کریں۔ تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمات کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ان کی تصنیفات کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ان کا جو ادارہ ہے وہ اہل سنت کو بڑے بڑے علماء دے رہا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کیا شخصیات کو ضائع ہی کرنا ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء کے پیچھے چلیں، سوشل میڈیا پر تماشا نہ لگائیں۔ جو الحمدللہ ان کا رجوع آ گیا ہے اور وہ الفاظ انہوں نے واپس لے لیے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اس میں انتشار اور افتراق نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں دوسرے طبقے سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ کوئی میٹنگ لے کر بیٹھے ہیں یا بیٹھنے والے ہیں تو تھوڑا سا سوچ لیجئے گا
ایک لمحے کے لیے جھک کر بڑے علماء سے رابطہ کر لیجئے گا. اور آپ کو وسعت قلبی کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے اتنے سالوں تک مناظرے کرنا، چیلنجز کرنا، دیگر چیزیں کی کہ یہ الفاظ واپس لیے جائیں. اب واپس لے لیے تو شکر ادا کیجئے. اور جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کے اعتبار سے وسعت پیدا کرنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ذاتیات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دین میں ذاتیات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، دین میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید ہے میرے بھائی کیا نام تھا ان کا، فدا بلوچ صاحب، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ سید نعمان صاحب. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا ہے سوال ان کا؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت عدت کی حالت میں کن صورتوں میں گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ بینو و توجرو. ٹھیک ہے، دیکھیں عدت کے حوالے سے چاہے وہ عدت طلاق ہو یا چاہے وہ عدت وفات ہو، اس میں غیر ضروری طور پر عورت کے لیے گھر سے نکلنا منع ہے. البتہ جہاں پر ضرورت شرعی متحقق ہو جائے گی وہاں پر عورت کے لیے رخصت ہے. اب ضرورت شرعیہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں میری ایک گزارش تو یہ ہوگی کہ جس کو اس طرح کی صورت پیش آئے وہ اسپیسیفک اس صورت کے حوالے سے کسی مستند مفتی صاحب سے پوچھیں کہ اس صورت میں دوران عدت باہر جانا جائز ہے یا نہیں. ان میں ایک چیز ہے بیماری. اب بیچاری بیمار ہو گئی، اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی باہر نہیں نکل سکتے. کیوں نہیں نکل سکتے؟ دو ضرر جمع ہو گئے ہیں اور یہاں پر بیماری کے سبب ان کو ہاسپٹل لے جانا اور علاج کے لیے باہر لے جانا یہ بالکل جائز ہے. یا کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر عورت مثال کے طور پر بیوہ ہو گئی، نہ اس کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا ہے دوران عدت جو اخراجات ہوں گے، نہ اس کا کوئی اور کمانے والا ہے. اب وہ عدت میں بیٹھی رہے گی تو بھوکی رہے گی اور اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے والا نہیں کہ وہ عورت جاب پر جاتی ہے، ورکنگ ویمن ہے اور وہ کما کر لاتی ہے. اب اگر وہ عورت جاتی ہے اور ضرورتاً گھر سے نکلتی ہے، اور اس میں یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوگی وہ بقدر ضرورت ثابت ہوگی، تو وہ ضرورتاً جائے اور جا کر اپنی جو روزی روٹی ہے، جو جاب ہے وہ کر کے اپنے گھر کو چلائے. اس کی بھی رخصت نکل سکتی ہے. لیکن میں اس بات کے ساتھ ایک قید لگا رہا ہوں کہ یہ عمومی صورتحال نہیں ہے. ویسے ہی کئی لوگوں کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے یا ان کے بھائی ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا معاشرے کے کچھ لوگ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس لیے جاب پر جاتی ہیں دوران عدت کہ میں اگر جاب پر نہیں جاؤں گی تو مجھے فائر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا نوکری سے، تو یہ پھر شرعی طور پر عذر نہیں بنے گا. تو المختصر یہ ہے کہ بوقت ضرورت باہر جا سکتی ہے اور بقدر ضرورت جا سکتی ہے. جس کی جو صورت ہو اس حوالے سے خاص طور پر سوال کر لیا جائے. چلیں جی، اس کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ. کیا ہے جناب محمد عمران اتاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ نے درود پاک کی فضیلت بتائی تھی من لم اعرف والی. یہ واقع کہاں لکھا ہے تاکہ میں آگے بیان کر سکوں؟ اب یہ من لم اعرف والی بات آپ کون سی پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے تو یاد نہیں آ رہی کہ میں نے کون سی بات بیان کی تھی اور کب بیان کی تھی. آپ اس کو تفصیل سے لکھیے، اگر مجھے یاد آ جاتا ہے تو پھر میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. از رائٹ؟ ذیشان ملک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وضو کرتے وقت جو پانی جسم کے ساتھ لگتا ہے، اگر وہ پانی کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس سے کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بالکل،
دیکھیں، اگر وضو سے جو پانی گرتا ہے وہ کپڑوں پہ لگ جائے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے، تو یہ سارے وضو خانے والے یعنی وضو خانوں پر جو وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، یہ کہاں جاتے؟ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ بیسیکلی مغالطہ لگ جاتا ہے مائع مستعمل کا، یعنی مائع مستعمل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور مائع مستعمل سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی نجس کپڑا ہے اور اسے مائع مستعمل سے پاک کیا جائے، نجاست زائل ہو جائے، جو شرعی طریقہ ہے پاک کرنے کا، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لہذا اسی طرح وضو کرتے ہوئے کچھ قطرات، چھینٹے جسے کہا جاتا ہے، آپ کے لباس پر گر جاتے ہیں، تو شرعی طور پر اس سے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ جو مائع مستعمل ہے، یعنی جسے آپ نے وضو کے لیے جس پانی کو استعمال کیا ہے، اس کے جو قطرات گر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں جس حد تک بچا سکتے ہیں، ایک مطلب دائرے میں رہتے ہوئے۔ بہت زیادہ بھی احتیاط کے معاملے میں آپ مبتلا ہوں گے تو آپ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنیں گے۔ کچھ قطرات بہرحال لگ ہی جاتے ہیں وضو کرتے ہوئے، تو اس سے کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ جناب ارشد رضا قادری صاحب۔ مفتی صاحب، برائے کرم طلاق کی اقسام جو ہیں، رجعی، بائنہ، مغلظہ، یہ آسان انداز میں سمجھا دیجئے۔ اسے بالکل سہل کر کے اگر آپ سمجھنا چاہیں ارشد بھائی، تو یہ یوں ہے کہ اگر ایسے الفاظ سے طلاق دی گئی جو الفاظ طلاق کے لیے سری ہیں، جیسے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کسی نے اپنی زوجہ کو کہا، تو یہ سری لفظ ہے، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایسے الفاظ سے طلاق دی گئی کہ جس میں کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کنایا الفاظ، تو کنایا الفاظ سے جو طلاق واقع ہوگی وہ بائنہ ہوگی، اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ طلاق مغلظہ ہوگی۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ رجعی طلاق میں دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے، بائنہ طلاق میں دوران عدت رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح پڑھایا جائے گا اور عدت دونوں کے اندر ہوگی۔ اور طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایک ساتھ دی جائیں، چاہے وہ الگ الگ دی جائیں۔ یعنی ایک عورت کو جب 3 طلاقیں پڑ چکیں گی تو وہ طلاق کے ذریعے حرمت مغلظہ ثابت ہوگی، اور وہاں پر پھر ایک شرعی پروسیس ہے جسے حلالہ شرعی کہا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر رجعی کا مطلب جس میں رجوع ہو سکے دوران عدت، بائنہ کا مطلب جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے، اور مغلظہ 3 طلاقوں کو کہا جائے گا۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک طلاق نہیں ہوتی۔ تو اسے آپ پیش نظر رکھیے۔ پھر اس کے بعد طلاق احسن ہے، حسن ہے، بدعی ہے، وہ آپ کسی موقع پہ پڑھ لیجئے گا، یا مجھے موقع ملے گا تو میں بیان کر دوں گا۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا رجعی، بائنہ، مغلظہ، وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا ہے۔ اور میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ اگر زندگی میں کبھی طلاق دینے کی نوبت آئے تو صرف ایک طلاق دیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ جاتے ہیں اور 3 طلاقیں لکھوا لیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اب کسی نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ بالفرض اس نے 10 سال کہیں نکاح نہیں کیا، یا 5 سال 2 سال نکاح نہیں کیا، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو وہ صرف نیا نکاح پڑھائیں گے ایک طلاق کے بعد۔ دوسری طلاق، 2 طلاقیں ہو گئیں، تب بھی صرف نیا نکاح ہوگا۔ تو یہ جو 3 طلاقیں، یہ اس لیے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ طلاق احسن یہی ہے کہ حالت طہر میں، یعنی پاکی کے حالات میں، پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے، یہ طلاق احسن ہے، اسی کو اختیار کریں۔ جب بھی کبھی طلاق کی بالفرض نوبت آ جائے تو کسی مستند عالم دین سے طلاق نامے کے الفاظ لکھوائیں تاکہ بچت ہو سکے، ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق مغلظہ کی صورت میں پھر بعد میں آ کے روتے ہیں، تو غلطی خود کرتے ہیں، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں؟ ابراہیم وارسی۔ ہاں بھائی،
जुनेजो इब्राहिम वारसी आ गया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहिब। वालेकुम अस्सलाम। अगर एक शख्स कहता है बेअमल मुसलमानों को समझाने के लिए तुम में और काफिर में क्या फ़र्क है, सिवाय इसके कि वो काफिर हैं तुम मुसलमान, वरना वो भी रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। वो कम दर्जे वाले हैं, नबी की नाफरमानी करते थे, तुम मामूल तुम इमामुल अंबिया को की नाफरमानी करते हो, गालिबन ये मकसूद होगा। तुम तो उन काफिरों से ज़्यादा मायूब और मतूब हो। क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल उर्दू लिखी है भाई वारसी। देखें, किसी मुसलमान की बदअमली की वजह से उसका काफिर के साथ मुआजना करना दुरुस्त नहीं है। मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो ईमान का है। मोमिन के पास अगरचे वो बदअमल हो, ईमान की ताकत और ईमान की दौलत है, और काफिर के पास ईमान की दौलत नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ईमान जो है वो वजह नजात है। अब ये एक अलग बात है कि बदअमली, बेअमली, बेरा रवी एक बुरी चीज़ है और ये हमारे माशरे का अलमिया है। उसे किसी और तरीके से समझाया जाए। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है कि तुम मुसलमान होकर बदअमली करते हो तो तुम काफिर से भी बदतर हो, तो ये तो हद ही हो गई ना। वहाँ पर वो एक तो उसका यानी कुफ्र का जो मुआजना है वो बेअमली के साथ नहीं हो सकता। ये गुनाह कबीरा है, वो कुफ्र है। यानी कुफ्र का मुआजना गुनाह कबीरा के साथ आप करें और फिर गुनाह कबीरा वाले को आला दर्जे का बुरा कहें और कुफ्र वाले को अदना दर्जे का बुरा कहें, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। ये बाज़ लोग जाहिलाना तरीके पे, ना समझी वाले तरीके पे भी करते हैं। तो बहरहाल अल मुख्तसर ये है मेरे भाई कि ये मुआजना बिल्कुल भी दुरुस्त नेस्त। ओके। मोहम्मद इमरान अत्तारी साहिब, मुफ्ती साहिब, किसी ने सवाल पूछा कि शौहर को अपनी बीवी से और बीवी को अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। क्या बात है। अब मैं आपको कौन से पैमाने से नाप कर बताऊं कि कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। ये एक बड़ा बेहतरीन रिश्ता है शौहर का अपनी ज़ौजा के साथ और ज़ौजा का अपने शौहर के साथ। तो ये मतलब आला दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए। और हमारे जो तालीमात इस्लाम हैं उसमें इस मोहब्बत की तरगीब दी गई है। यानी ज़ौजा के लिए ये शौहर के लिए ये हुक्म है कि वो अपनी ज़ौजा को अपने से खुश रखे। कुरान करीम फुरकान हमीद में है कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। वो तुम्हारी बांदियाँ नहीं हैं, तुम्हारी शरीकाए हयात हैं। और बीवियों के लिए ये हुक्म है कि शौहर को अपने से खुश रखो। यानी वो जब तुम्हें देखे तो वो तुम्हें देख कर खुश हो। उसके माल की हिफाजत करो, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, ये हुक्म दिया गया है। अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि मुकाबला है। अब मैं यूँ भी समझाता हूँ बाज़ जगहों पर, किसी को बुरा लगे तो माजरत, कि बीवियों को हुक्म दिया गया कि शौहरों को खुश रखो, और आप सर्वे करवाएं तो 99.9% बीवियाँ कहेंगी कि हमारे शौहर ने हमें खुश नहीं रखा हो। तो मेरे घर पे अगर कभी ऐसा हो तो मैं यही सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें खुश रखना। मर्दों को नफसियाती बना दिया कि मैं जब से तुम्हारे पास शादी होके आई हूँ मैंने कोई खुशी देखी ही नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है मेरा। और ये बाज़-औक़ात नेचर होती है। तो ये गलत तरीक़ा कार है। जानिबैन से मोहब्बत होनी चाहिए और वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत बढ़नी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। इसमें मर्दों की भी गलतियाँ होती हैं और औरतों की भी गलतियाँ होती हैं। तो जानिबैन से इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शौहर के लिए ज़ौजा को बनने संवरने का हुक्म दिया गया, लेकिन आज की औरत शॉपिंग पे जाना हो तो बनेगी संवरेगी, शादी पे जाना हो तो बनेगी संवरेगी, शौहर ने आना हो तो अगर साफ़ सुथरी होगी भी तो सर पे दुपट्टा बांध लेगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो घर वाले हैं यानी जो अहले खाना रखते हैं वो इस चीज़ को, फैमिली वाले हैं, मैरिड हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बहरहाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें, आखिरत में अल्लाह ताला उनको एक साथ रखे। और नेक शौहर बीवी के लिए जन्नती होने का सबब बन सकता है।
اور نیک بیوی شوہر کے لیے جنتی ہونے کا سبب بن سکتی ہے اپنے کردار کی وجہ سے. اور چھوٹی موٹی چیزیں نظر انداز کر دیں. وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اردو میں کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ لا ینحل مسئلہ ہے، تو بس چلاتے رہیں، سنتے سناتے، چلتے چلاتے، دھکا دیتے دھکا کھاتے آپ اس چیز کو گزاریں. کچھ چیزیں خواتین کی نیچر بھی ہوتی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی، تو ڈیل کرنا سیکھیں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے میرے بھائی عمران اتاری صاحب. ارشد رضا قادری صاحب، مفتی صاحب سوال عرض ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس پر استقامت کیسے ملے؟ یعنی ایک کتاب پڑھنا شروع کی، کچھ دن بعد پڑھی، کچھ دن پڑھی پھر چھوٹ جاتی ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں استقامت واقعتاً ایک مشکل امر ہے، لیکن جب اللہ سے توفیق طلب کی جائے تو استقامت مل جاتی ہے. اور صوفیہ کے یہاں الاستقامہ فوق الکرامہ یہ مقولہ ہے، یعنی جو استقامت ہے وہ کرامت سے اوپر کی چیز ہے. استقامت سے مراد شریعت پر استقامت. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، نمبر 1 کہ آپ اللہ سے توفیق طلب کریں کہ مولا تو مجھے استقامت عطا فرما کہ میں استقامت کے ساتھ یہ دینی کام کروں. اب تقاضا بشریت ہے، انسان ہے نا، ہم سب غلطی ہو جاتی ہے، مستقل مزاجی نہیں رہ پاتی، چیز چھوٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نئے سرے سے ہمت کریں، پھر استقامت کے ساتھ آپ کام شروع کیجئے، پھر استقامت کے ساتھ شروع کیجئے، ایک وقت آئے گا ہو جائے گا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ مستقل مزاجی اپنی عادت بنائیں. جہاں تک کتب بینی کی عادت ہے تو اس میں طریقہ کار یہ کہ بعض اوقات بندہ ایک کتاب سے اکتا جاتا ہے. میں پہلے طلباء کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ آپ بالاستیعاب کتاب پڑھیں، یعنی ایک کتاب لیجئے، ابتدا تا انتہا پوری کتاب ختم کیجئے، پھر دوسری کتاب لیجئے. لیکن آج کل مزاج بدل گئے ہیں، تو آپ 2-3 کتابوں کو بیک وقت مطالعے میں رکھ لیں. ایک کتاب کے 4 صفحات پڑھ لیں، دوسری کتاب کے 4 صفحات پڑھ لیں. کسی دن کوئی کتاب رہ بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاروں کو مل کر آپ 1 مہینے میں ختم کر دیجئے. لیکن جب آپ کو علم سے طلب پیدا ہو جائے گی نا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے، پھر آپ کی دنیا کچھ اور ہوگی. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے آج کی ذلت سہ لے، کل کی عزت پائے گا. آج کی گمنامی سہ لے، کل کی شہرت پائے گا. اگر تجھے علم کی لذت مل گئی تو دنیا کی زیب و زینت تجھے کبھی بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکے گی. علم کی لذت اتنی زیادہ ہے. ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، ترجمہ خود کر لیجئے گا جو اہل علم ہے، لذات الافکاری خیر من لذات الابکاری. اوکے، چلیں اختتام کی طرف آتے ہیں، چند سوالات اور شامل کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب، سلام، میں نے خواب دیکھا سجدہ کی حالت میں ہوں اور امام کے پیچھے ہوں، پھر سجدہ میں جانے کے بعد امام سجدے. بھیا یہ جو خواب والا معاملہ ہے نا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں پتہ ہوتی، اور یہ ایک پورا علم ہے. کوئی معبر آپ ہوں کہ جاننے والوں میں ہوں تو آپ ان سے تعبیر پوچھ لیجئے. عمر جمیل صاحب، حضرت اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اپنی زبان تو بندہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیتا، لیکن دل کو کیسے کنٹرول کریں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وساوس آنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں دل کو کنٹرول تو ولی کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کا کام بھی خود کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا کام کریں گے؟ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو آپ جس حد تک ممکن ہے اپنے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رکھیں. وسوسہ آنا بری چیز نہیں ہے. بعض اوقات ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان سے جڑیں، کہ اسلام کو ایک اچھا بندہ مل جائے تو وسوسے بھی ڈالے گا. تو اس موقع پر اپنے وسوسوں کو دور کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. جتنی دیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہیں اور عقیدت کے ساتھ موجود رہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. طبعی طور پر ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمت رکھیے اور اہل اللہ سے جڑے رہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ایم ڈی ریحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایم ڈی ریحان صاحب، کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا؟ جواب عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے خلق فرمائے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، انہیں کون اٹھا سکتا ہے؟ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو بالکل پاسبل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہی گئی چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہے۔ محمد آصف اندر صاحب، مفتی صاحب، اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا افضلیت کا انکار کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یعنی اول خلیفہ ہونا، نمبر 1، اور افضلیت یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہونا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر اہل سنت سے خارج ہے۔ اور ہمارا یہ جو عقیدہ افضلیت ہے، ہم اس کی قطعیت کے قائل ہیں۔ زماناً فزماناً اسے علماء اہل سنت نے یا علماء کرام نے ضروریات اہل سنت میں شمار کیا ہے۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء ہونا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے، وہ افضلیت من کل الوجوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ افضلیت مطلقہ مراد ہے۔ جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم مطلقاً کہیں گے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اہل سنت میں چیدہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے افضلیت مولائے کائنات کی بات کی، تو ہم انہیں یہی جواب دیتے ہیں کہ مولائے کائنات کا رتبہ بلند و بالا ہے، لیکن جو ترتیب کا معاملہ ہے اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر ہیں، یعنی انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہی کے درجے پر کم از کم تو آئے گا اور اہل سنت سے خارج ہے۔ یہی ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں؟ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ آج محمد اویس صاحب، مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ آج جو اتحاد علماء اہل سنت ہوا بحریہ ٹاؤن لاہور میں، اس سے متعلق آپ کا موقف کیا ہے؟ بتا چکا، پیچھے جا کے ذرا سنیے گا، بہت اعلیٰ بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے، اور اتحاد ہونا چاہیے۔ میں تو ذاتی طور پر اسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جس قدر متحد ہو کر ہم کام کر سکیں گے تو ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے مسلک کو، ہمارے نظریے کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً علماء کو کرتے رہنا چاہیے، اور ہم اپنے علماء کے پیچھے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، سلام جی مفتی صاحب، کون ہے یہ؟ عمران خان صاحب، ہمارے انڈیا سے جو مدینے میں شہید ہوئے بس ایکسیڈنٹ میں، وہ جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بالکل، یہ 2 روز پہلے، غالباً 1-2 روز پہلے یہ دردناک واقعہ ہوا، اور میری نظروں سے جب یہ خبر گزری، میں گھر پہ ہی موجود تھا، گھر والوں کو بھی بتایا، تو بڑا ایک افسوس کا ماحول بن گیا، بئی معنی کہ اچانک کی موت ہے۔ لیکن بہرحال عظیم سفر پر ان کو موت آئی، اور یقیناً وہ جنتی ہیں کہ اتنی عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ بہرحال ان میں اکثر جو زائرین تھے وہ انڈیا سے تھے، انڈین مسلمان تھے، اور بس ان کی اتنی زندگی تھی۔ میں آپ سے اور جتنے بھی اہل ہندوستان ہیں ان سے تعزیت کرتا ہوں، بالخصوص جن کا انتقال ہوا، ان کے قریبی جو مسلمان رشتہ دار ہیں اور جو ان کے جاننے والے ہیں، ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال اس طرح اچانک جو حادثاتی موت ہے وہ فیملی کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بس دعا ہم کر سکتے ہیں، آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور بالیقین جو آپ نے پوچھا کہ وہ جنتی ہیں، امید من اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی کی راہ میں گئے تھے، اسی کی بارگاہ میں گئے تھے، وہی کرم فرمائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں، اب میں سوالات تھوڑے مختصر کر رہا ہوں، جوابات، تاکہ
تقریباً سوالات شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم محمد زاہد بدری نقشبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور حفظ اور درس نظامی کے استاد کے لیے کچھ نصیحت فرما دیں، کیونکہ بندہ ناچیز نے ابھی ابھی شروع کی ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ بچوں کو اپنا روحانی یعنی طلباء کو اپنی روحانی اولاد سمجھیں۔ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ہولی ریلیشن شپ ایک مقدس رشتہ ہے، تو اس رشتے کے تقدس کا خیال رکھیں، خوب محنت کر کے جائیں اور صرف تعلیم نہ دیں بلکہ تربیت کریں۔ استاد جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا مربی ہے جو اپنے طالب علم کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو صرف آپ تعلیم کی حد تک نہ رہیں، ان کی تربیت بھی کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں لگا کے رکھیں، تصوف کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وظائف کروائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے وہ انہیں پڑھنے کا کہیں، کچھ اس طرح کے الفاظ یا کوٹیشنز انہیں دے دیا کیجئے۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس رکھ لیجئے، اگر آپ کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہیں، ورنہ تو وہاں کا ایک اپنا نصاب ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ ان کے ساتھ مخلص ہوں گے نا، آپ اتنا انہیں دے سکیں گے۔ یعنی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے طالب علم کو ایک عظیم عالم بناؤں اور قوم کو ایک عظیم عالم دوں، تو انشاءاللہ اچھے حفاظ اور اچھے علماء جو ہیں وہ آپ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ سید نعمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر جمیل صاحب حضرت طبیعت خراب ہے، دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تمام احباب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور ہر طرح کے مضی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ محمد آصف اندر صاحب مفتی صاحب، آج جو اہل سنت والجماعت میں ایک فیصلہ ہوا ہے، تو کیا اب اہل سنت میں اتحاد ہوگا یا لوگ پھر بھی منفی باتیں کریں گے؟ جنہوں نے باز نہیں آنا وہ کریں گے، جب وہ کریں تو اس کان سے سنیں اس کان سے نکالیں، اپنی روحانیت پہ فرق نہ آنے دیں۔ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے، جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ اتحاد اہل سنت کو پارا پارا نہیں کرنا، کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا۔ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں آپ نے جواب بھی نہیں دینا، لڑنا بھی نہیں ہے، بس آپ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ اتحاد ہوا اور یہ اہل سنت کے حق میں مفید ثابت ہو۔ ٹھیک ہے۔ جلال الدین بھائی ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ جلال الدین بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں ماشاء اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ جلال الدین بھائی، اور مجھے بتائیے گا آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا، تو امید ہے بہتری آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے کرم خاص میں رکھے اور جملہ خدمات کو قبول فرمائے۔ ضرور انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رہتے ہیں الحمدللہ۔ عمران خان صاحب مفتی صاحب، مدینہ مکہ پوری سعودیہ میں ٹوٹل کتنے قبرستان ہیں؟ بتائیے ٹوٹل کتنے قبرستان ہیں پورے سعودیہ کے اندر، مکہ مدینہ میں؟ تو میں کوئی حساب کرنا پڑے گا، پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ لیکن بہرحال 2 مین قبرستان، مکۃ المکرمہ میں جنت المعلی اور مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع، اور غالباً مدینۃ المنورہ میں یہی ایک قبرستان ہے۔ اور یہ قبرستان کیا، یہ تو جنت البقیع کہا جاتا ہے، بقیع کی جنت ہے جو یہاں پر ہے، اس کے لیے شفاعت کا مجدہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ یہی آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ مل جائے نا تو مقصد زیست حاصل ہو جائے، بقیہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ محمد خالد صاحب نقیب محفل، ہمارے خالد بھائی، برکاتی صاحب کو جواب مل گیا ہوگا امید ہے۔ کون سے برکاتی صاحب کو؟ چلے، ہو سکتا ہے نیچے کوئی میسیجز ہو۔ صغیر رضا، اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کا اہم اعلامیہ۔ چلے جی، انہوں نے پورا اعلامیہ ڈال دیا ہے۔ عریب شیخ صاحب کیسا ہیں مفتی صاحب؟ امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ سے بیت ہوں اور الحمدللہ مجھے اس سلسلہ عالیہ میں ہونے کی خوشی بھی ہے، لیکن اگر میں کسی اور سلسلہ عالیہ میں بیت ہونا چاہوں تو کیا ہو سکتا ہوں؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں، یا کوئی مسئلہ اگر ہے تو مجھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اگر نہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی اور سلسلے کے اندر بیعت برکت کر لیجئے، اپنے شیخ کا بھی فیضان لیں، دوسرے شیخ کا بھی فیضان لیں۔ اگر آپ کے شیخ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو
بعض ایسے شیوخ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بس میرے ہی در پہ پڑے رہو اور اس کے علاوہ کہیں اور سے فیض نہیں لینا، وہ غلط طریقہ کار ہے۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کسی بھی سلسلے میں جو صحیح سلسلہ ہو، متصل السلسلہ شیخ ہوں تو آپ بیعت ہو سکتے ہیں، اور یہ سلاسل کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہیں سلسلہ طریقت میں جو خانقاہیں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔ مرید کو آپ محض ایک کیا کہتے ہیں کسٹمر نہ سمجھیں، اس کی تربیت بھی کریں۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو بعض جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ بدر عامر صاحب، اچھا ہمارے یہاں مجھے ایسا لگتا ہے جو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے تو سنتے نہیں ہیں، تو آتے ہی ڈائریکٹ یہ چوتھی بار میرے پاس آ رہا ہے، اتحاد اہل سنت کے بارے میں کچھ فرما دیجئے۔ فرما چکا میرے بھائی، سن لیجئے گا، یعنی عرض کر چکا۔ قبلہ مفتی صاحب، آدمی شرعی سفر میں تھا جب نماز کا ٹائم شروع ہوا، لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اب وہ مکمل نماز ادا کرے گا یا قصر؟ جیسے عشاء کی نماز کا ٹائم طویل ہوتا ہے، ٹائم سفر میں شروع ہوا نماز کا، لیکن ادا کرتے وقت گھر پہنچ گیا، مکمل نماز ادا کرے گا۔ علامہ جلال الدین صاحب، مکمل نماز ادا کرے گا، یعنی جس وقت نماز ادا کر رہا ہے اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے۔ اگر وہ نماز کی ادائیگی کے وقت مسافر ہے تو قصر کرے گا، مقیم ہے تو مکمل پڑھے گا، اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ گھر پہنچ گیا تو مقیم ہو گیا، اب وہ پوری نماز ادا کرے گا، اگرچہ اس کا وقت جو شروع ہوا تھا وہ سفر میں شروع ہوا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ نعمان بلال ترک صاحب، السلام علیکم محترم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت، سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا اعتقاد اس طرح رکھنا کیسا کہ ان کی افضلیت صرف خلافت و حکومت میں افضل ہیں، اس کے علاوہ دوسرے فضائل میں افضل نہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں اس پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ مطلقاً علی الاطلاق جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فہیم قادری صاحب، کون سے والا فہیم ہے؟ اپنے والا، آج آپ کے ساتھ تھا نا؟ مجھے خبر موصول ہو گئی ہے یا فہیم کہ ایک بندے کو آپ نے جو ہے نا صدر سے ایک چیز دلوائی ہے، ایسا ہی ہے بھائی؟ مبارک ہو۔ اچھا، حسنین رزاق، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں جی، مدینے جانے کا وظیفہ بتائیے۔ حسنین رزاق صاحب، دعا کیجیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگائیے، حاضری ہو جائے گی۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو بھی اور آپ تمام احباب کو بھی بارگاہ رسالت مآب کی با ادب حاضری عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً جتنے سوالات ممکن تھے وہ تقریباً میں نے شامل کر لیے ہیں۔ اگر کچھ سوالات رہ گئے تو انشاءاللہ الجلیل اگلے کسی پروگرام میں شامل کر لیے جائیں گے، اور آپ تمام احباب سے دعا ہے کہ آپ تمام اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دینی معاملات میں اخلاص عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کو یوں ہی آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور یوں کہہ لیجئے کہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں سلسلہ تعارف کتب کی جانب۔ ایک اہم ترین کتاب جس کا تعارف میں آج کروانے جا رہا ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انڈیا سے، چریا کوٹ سے آپ کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا افروز قادری صاحب۔ کتاب کا نام ہے قاموس الخواتین، یعنی مسلم خواتین کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر کتاب کی اشد ضرورت تھی، اور ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا افروز چریا کوٹی دامہ ظلہ العالی تحریر کے میدان میں ہر کوئی آپ کو جانتا ہے، اور مجھے مصنفین سے ویسے ہی پیار ہے، بلکہ اسے یوں چینج کر دیجئے کہ مصنفین سے عشق ہے، عام لوگوں سے پیار ہے کہ وہ تحریری طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو تحریر کو چونکہ بقا ہے، اور اس دور کے اندر اگر کوئی تحریری کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ میں اس حوالے سے قاموس الخواتین کے تعارف میں جو کتاب ہے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قاموس الخواتین یعنی مسلم
خواتین کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. خواتین کو بھی پڑھنا چاہیے اور مرد حضرات بھی پڑھیں کہ امت مسلمہ میں کیسی کیسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے خدمت کی ایک عظیم مثال قائم کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں اس کے ابتدائی اور ارتقائی جتنی بھی تاریخیں ہیں، جب آپ انہیں چھان ڈالیں تو اس میں آپ کو عورت کا کوئی قابل ذکر کردار نظر نہیں آئے گا. اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے حوالے سے کچھ کام نہیں ہوا، مگر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ گزشتہ چند صدیوں کی کو دیکھیے تو بنت حوا کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور ان کے احترام کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جو چیزیں اس حوالے سے لکھی جانی چاہیے تھیں ماضی میں وہ نہیں لکھی گئیں، لیکن قاموس الخواتین لکھ کر یا قاموس الخواتین کو مرتب کر کے مصنف دامہ ظلہ العالی نے امت پر ایک عظیم احسان کیا تاکہ آسان الفاظ اور آسان لہجے میں چیزیں سامنے آ سکیں. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ عورتوں کے حوالے سے جتنا کام ہوا اس کو اگر آپ پس پردہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اسلامی تعلیمات کے اثرات صاف نظر آئیں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام کے ابتدائی تاریخ میں خواتین اسلام کی جو بے لوث اور بیش بہا خدمات تھیں، ان خدمات کی بنا پر خواتین کا کردار سامنے آیا. گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ دنیا اور آج کے ترقی یافتہ ممالک میں یا ترقی یافتہ معاشرے میں ایک واضح سبق اور قابل تحسین کارنامہ اور قابل فخر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں اسلامی تعلیمات بنیادی طور پر شامل ہیں. اور اسی طرح گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کو ابتدا ہی سے عورت کے شاندان کردار سے اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس میں عورت کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. اسی طرح عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو خواتین ملت اسلامیہ ایک متحرک زندگی ہر شعبے میں گزار رہی تھیں اور ہمہ جہت کارکردگی ان کی ذوات میں نظر آتی تھی، چاہے اس کے اندر علم سیکھنے اور سکھلانے کا عمل ہو، چاہے اس میں معاشرتی خدمات کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کا معاملہ ہو، یا حکومت اور مشاورت کے معاملات ہوں، سب میں خواتین اسلام کا واضح مثبت اور اہم کردار نظر آتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خواتین اسلام نے عموماً اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے خصوصاً تعلیم قرآن کو عام کرنے اور اقدار دین کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے حجروں کو درس گاہوں میں تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر علم کو عام کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا، جن کی اتباع میں بعد میں جو دیگر خواتین اسلام تھی انہوں نے بھی اشاعت علم اور فہم دین کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اس طرح علم کی تدریس، تعلیم کے فروغ اور حدیث کی روایت میں ابتدائی دور کی مسلم خواتین نے سرگرم کردار ادا کیا. یہ سب باتیں اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ ابتدائی اسلام اور اس کے بعد والے دور میں مسلم خواتین نے اپنا بھرپور تعمیری اور مثبت کردار ادا کیا تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور قابل تقلید مثالیں قائم کر سکیں جو آج بھی بنات اسلام اور خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں اور انشاءاللہ الجلیل صبح قیامت تک رہیں گی. اب یہ بنیادی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، قاموس الخواتین. یہ جو کتاب ہے قاموس الخواتین، اس میں دنیا جہان کی مشاہیر و باکمال عالمات کا تذکرہ، فاضلات، محدثات، مفسرات، فقیہات
مفتیات یعنی فتویٰ دینے والیاں بھی گزری ہیں خواتین اسلام، حافظات، قاریات، عابدات، عارفات، ولیات جنہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی، زاہدات جنہوں نے زہد کو اختیار کیا، صوفیاء کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، صوفیات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، معلمات، واعظات، اسی طرح کاتبات، خطاطات یعنی کئی ایسی خواتین اسلام ہیں جو خطاطی میں مہارت رکھتی تھیں، شاعری میں مہارت رکھتی تھیں، ادب کے اندر ادیبات ادب کے اندر مہارت رکھتی تھیں. ان تمام خواتین کو قاموس الخواتین میں جمع فرمایا اور یہ تقریباً 4000 کے قریب تعداد بنتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کی کس قدر اہمیت ہے کہ آپ نے اتنی ساری خواتین کو جمع فرمایا. اچھا، اس میں ایک اور چیز کا انہوں نے یعنی کوشش یہ کی ہے حضرت علامہ مولانا افروز قادری چڑیا کوٹی دامہ ظلہ العالی نے کہ تقریباً جو مواد میسر ہے اور جو خواتین ان کا ذکر آ جائے تو بہت زیادہ طوالت نہیں ہے کہ ایک خاتون اسلام ہیں تو ان کی سیرت پر 10 صفحات ترتیب دے دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختصار سے ان کی جو خدمات ہیں انہیں ٹو دا پوائنٹ بیان کر دیا گیا ہے. تو گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب قاموس الخواتین ایک بہترین کتاب ہے. اس کتاب میں آپ کو خواتین باعتبار خدمت قرآن، خواتین باعتبار جذبہ جہاد، خواتین باعتبار طب، خواتین باعتبار خدمت حدیث، خواتین باعتبار خدمت تصوف، خواتین باعتبار خدمت تصنیف یعنی باقاعدہ کتب بینی اور کتب کی تحریر کے حوالے سے، یہ وہ تمام پہلو ہیں کہ جن میں خواتین اسلام نے کام کیا ہے اور اس چیز کو اسلام نے بیان کیا ہے. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اپنی لائبریری کی زینت قاموس الخواتین کو ضرور بنائیں. یعنی یہ کتاب حاصل کیجئے، اپنی لائبریری کی زینت بنائیے، گھر میں اپنی خواتین کو دیجئے تاکہ ان میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ ماضی کے اندر کتنی عظیم کردار کی حاملہ خواتین تھیں اور ہمیں ان کے کردار کو اپنانا ہے. ورنہ آج کی جو جنریشن ہے اس میں خواتین کو بالکل تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اخلاقی اعتبار سے. تو ہمیں خواتین اسلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح بسر کیں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قاموس الخواتین کو امت کے لیے، علماء کے لیے نافع بنائے اور امت کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب ہادہ کے جو مصنف ہیں ہمارے بھائی ہیں حضرت علامہ مولانا افروز قادری چڑیا کوٹی دامہ ظلہ العالی، ان کے زور قلم میں اضافہ فرمائے. وہ یوں ہی کتابیں لکھتے رہیں اور ہم ان کی کتابوں کا وقتاً فوقتاً تعارف بھی پیش کرتے رہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کاموں میں برکت بھی ہو اور زیادہ لوگوں تک. اس کا مقصد یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے سلسلہ تعارف کتب، اس کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں تک اس کتاب کا علم نہیں پہنچا، کتاب کا نام نہیں پہنچا، کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس سلسلے کے ذریعے اس کتاب کے نام کو بھی جانیں، اس کی افادیت کو بھی جانیں اور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بشرط حیات. انشاء اللہ الجلیل اگلے منگل کو رات 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.